ساری تقریر میں بغیر سن چکی تھی. آپ کی شعر میرا دل لیکن میں سورج پڑھا تھا کہ والد گرامی میری یادیں بھی تازہ ہوئی. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے. اور اس ویلے جناب والا نے دینوں کے آقا حسین دا سر انور چڑھیا ہویا ہے. شیر بھی قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے پھر عاشقاں دے نے شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو دنیا داراں نو سلام کر دیو, چودھریاں نو سلام کر دیو. جے عزت چاہتے ہو, جے چاہتے ہو مشہوری ہو جائے, گڈی چڑھ جائے, سادات کرام نو سلام کرو, آقا حسین نو سلام کرو, امام حسن نو سلام کرو, مولا علی نو سلام کرو, آقا کملی والے نو سلام کرو. پھر ویکھو کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا. شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام. شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام. شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام. نیزے پر نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سرکار نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. فرمایا جس حالت وچ بندہ دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اسی حالت وچ اٹھایا جائے گا. آقا حسین دے ذکر پاک دا صدقہ, مولا علی دے ذکر پاک دا صدقہ, جناب والا سیدنا فاروق اعظم دے ذکر پاک دا صدقہ, سرکار دے ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسی موت عطا فرما دے. یا درود پڑھ دے موت آ جائے یا سجدے دی حالت وچ موت آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے بیانات سنے, بڑے پیارے بیانات کیے گئے, بڑی اصلاحی باتیں بیان کی گئی. کیونکہ شہزاد صاحب کی حکم پر 5 منٹ کے لیے, 5 منٹ بھی نہیں, اس سے بھی انشاءاللہ کم وقت ہی ہوگا, ایک بات آپ سب سے کرنی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے دین کے حوالے سے. آج ہم لوگ, میں اپنے معاملات کو دیکھوں, اپنی طرف دیکھوں, میری ذات سے دین کو کتنا فائدہ پہنچا. میں اپنی بات کرتا ہوں, میری ذات سے دین اسلام کو کیا فائدہ پہنچا, میری ذات سے کتنے لوگوں کو دین کا فائدہ ہوا. اگر شادی کا ماحول ہو تو دین پیچھے ہے, اگر خوشی کا ماحول ہو تو دین پیچھے ہے, اگر زندگی گزارنی ہے تو دین پیچھے ہے, اگر کوئی بھی دنیا داری کا معاملہ کرنا ہے تو قرآن بالکل پیچھے ہے. قرآن کی خبر ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. دین, میں یہ بات توجہ سے سنیے گا, میں بالکل کسی سے نہ میری ناراضگی ہے نہ میں کسی پر طنز کر رہا ہوں. یہ ایک درد ہے, ایک کوڑن ہے, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو ان باتوں کو لیجیے گا کیونکہ وقت مختصر ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, یہ بڑی شان سے نکلا تھا, یہ وہ دین ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. یہ وہ دین ہے جس نے اپنا بے حیائی کے معاملات سے نکال کر ہمیں پاکیزگی عطا فرمائی. یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں ماں بہن کے درمیان شرم و حیا عطا کی. یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں بتایا کہ اس سے تمہارا نکاح جائز ہے, اس سے تمہارا نکاح ناجائز ہے. یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ فلاں چیز حلال ہے, گدھے کا گوشت حرام ہے, بکرے کا گوشت حلال ہے. یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں بتایا کہ
جب تمہارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو اس کو اس طرح تم نے الوداع کہنا ہے، اس طرح تم نے اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ آج اس دین کو ہم نے کتنا لیا ہے، آج ہم نے اس کو کتنا سمجھا ہے؟ کبھی اس بات پر رونا آیا؟ کبھی اس بات پر ہمارے چہرہ سرخ ہوا؟ مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں، اذانیں ہوتی ہیں، صفیں خالی پڑی ہیں، مسجدوں کے اندر ماربل بھی لگا ہوا، ہر چیز موجود ہے۔ کہتے ہیں بندہ کہتا ہے میرے اوپر رب کا بڑا فضل ہے، میرا رب مجھ پر بڑا راضی ہے۔ کیا راضی ہے؟ اچھا کماتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، بیٹے پائے ہیں، یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، لوگ میری آبگت کرتے ہیں، بڑا کاروبار ہے، بڑے معاملات ہیں، اللہ مجھ پر بڑا راضی ہے۔ کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ کیا مسجد میں جانے کی توفیق ہے؟ جس آقا کے بارے میں یہ بیان ہوا، یہ باتیں ہم سنتے ہیں، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ انہی کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن، یہ بات بالکل اٹل ہے، قیامت والے دن ایک بات پوچھی جائے گی سب سے پہلے۔ کیا بات پوچھی جائے گی؟ کیا تم نے نماز پڑھی؟ نماز کی پابندی کی؟ اگر یہ درست ہوئی تو تیرا صدقہ بھی درست ہے، اگر یہ درست ہوئی تیرا قرآن پڑھنا بھی درست ہے، اگر یہ درست ہوئی تو لوگوں کی خدمت کرنا بھی درست ہے، اگر یہ درست نہ ہوئی تو پھر سمجھنے کیا ہوگا۔ آگے والی بات میں نہیں کہتا، کیونکہ ہم آقا علیہ السلام کی رحمت پر امید رکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، میری طرف دیکھ رہے ہو آپ سارے، ہم سارے سمجھیں، اللہ تعالیٰ سرکار کے صدقے ہماری شفاعت